ابھی جو بانو بی بی کا کیس ہے اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ ان کی والدہ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، اور ہمیں بار بار اس آدمی کا نام بھی لینا چاہیے. اس آدمی کا نام احسان ہے. 2 لوگ قتل ہوئے ہیں، بانو بی بی بھی ہوئی ہیں اور احسان بھی قتل ہوا ہے. سو یہ بانو بی بی کی والدہ کو کیوں پکڑا؟ انہوں نے تو ایک بیان دیا ہے، مجھ سے اگری کرے ڈس اگری کرے، نہ انہوں نے ٹریگر دبایا، نہ انہوں نے فیصلہ کیا، نہ وہ اس جرگے میں موجود تھی. ان کا کیا قصور ہے؟ سب سے پہلے تو ماریہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ بلوچستان کی ان بہنوں اور بیٹیوں کی آواز آج جو ہے وہ ہمارے چینل کے تھرو سارے لوگ سن سکیں گے، جن کے قتل کبھی سامنے نہیں آ سکے. اگر ہم بات کر لیں بانو بی بی کی والدہ کی، تو بات یہ ہے یہاں پر ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے غیرت کے نام پر، بیٹوں کو بچانے کے لیے، سرداروں کو بچانے کے لیے، آخر میں ماؤں کے ہاتھ میں قرآن دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اب آپ منظر عام پر آئیں، کیونکہ عورت کی جہاں قربانی، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گی، قربانی بڑی قبول کی جاتی ہے ہمارے اس سو کالڈ معاشرے میں، وہیں عورت کی معافی مانگنے کے لیے اور دہائی کو بھی بڑے زور و شور سے سنا جاتا ہے. شروع دن سے اگر ہم دیکھ لیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کیس ایک نئی کروٹ بدلتا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ 4 جون کو یہ قتل ہوا، 7 جون کو عید تھی، بڑی عید. قریبی لگنے والے تھانے کو نہیں پتا چلا کہ وہاں پر 18 سے 20 گولیاں چلی ہیں. اس کے بعد 1 سے 1.5 ماہ بعد اچانک یہ ویڈیو منظر عام پر لائی گئی، یا وائرل ہوئی یا لیک ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کوہرام برپا ہو گیا، جس میں سب سے پہلے مجھے بہت افسوس ہوا، کہنا یہ چاہیے کہ کسی نے بھی، اگر ہم یہاں کے ارباب اختیار کی بات کر لیں تو کسی نے بھی خاتون کے ساتھ ہونے والے غلط کو غلط نہیں کہا. سب سے پہلے عورت کا کردار جو ہے وہ دار پہ لٹکا دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ جی وہ عورت شادی شدہ نہیں تھی، وہ 5 بچوں کی ماں تھی، وہ اس بندے کے ساتھ بھاگ گئی. کسی نے یہ نہیں کہا. حالانکہ اگر ہم بلوچ روایت کی بات کریں تو میری جتنے لوگوں سے، قبائلی رہنماؤں سے بات ہوئی، ان کا کہنا یہ تھا کہ روایت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس قسم کا کیس آتا ہے تو آپ فٹ سے خاتون کو لے جائیں اور گولی مار دیں، اور اس مرد کو لے جائیں گولی مار دیں. بانو بی بی کے ساتھ بھی جو واقعات ہوئے، جو ہم سن رہے ہیں، جو منظر عام پر چیزیں نہیں آ سکی، جن چیزوں کو صرف رپورٹ کیا گیا وہی چیزیں سامنے آئی ہیں. سب سے زیادہ یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ماریہ کہ جس ٹائم بانو کو اور احسان اللہ کو لے جا کر گولیاں ماری گئی، اس وقت بانو اپنے گھر میں موجود تھی اور احسان اللہ کہیں اور تھا. کردار کشی کرنے سے پہلے سب سے بڑا محرکات میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے ان دونوں کو ایک کمرے میں دیکھا؟ اگر ایک کمرے میں بھی دیکھا تو بلوچی روایت یہ کہتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے سردار ان کو پناہ دیتا ہے. اور اگر ہم یہاں سردار کی لغوی معنی دیکھ لیں تو سردار کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے قبیلے کو، اپنے قبیلے کی عزت کو، اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنے سر کو دار تک لے جاتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ ہی بڑا الٹا ہے. یہاں پر سردار بھی انوالو ہو جاتے ہیں، یہاں پر ضلع انتظامیہ خاموش رہتی ہے، اور ہزاروں بچیاں جو ہیں اور لڑکے وہ غیرت کی ڈھال بنائی جاتی ہے. یہ جو آپ نے کہا ہزاروں کی بات کی نا، یہ تو آپ نے بانو اور احسان کی پورا کیس بتایا، یہ تو منظر عام پہ آ گیا ہے. آپ لوگ وہاں رہتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کچھ خواتین سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنی ہے جو کسی ایسی لڑکی کو جانتی ان کا غیرت کے نام پہ قتل ہوا. آئی واز شاکڈ. میں شاکڈ تھی ان خواتین کے رسپانسز سے کہ وہ ہر دوسرا گھر چھوڑ کے کوئی ایسی لڑکی ہے جو کسی کو جانتی ہے جسے غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے. بلوچستان میں کیا ہے صورتحال؟ جس دن بانو کی سٹوری منزل عام پر آئی، اس سے اگلے دن ایسا ہوا کہ ہمارا سریاب روڈ ہے، یہاں پر والد نے اپنے بھانجے اور اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ قتل کیا. اور وہ مطلب ان کا گناہ کیا تھا کہ بھانجا گلی میں کھڑا ہوا تھا اور بیٹی گھر میں موجود تھی، اور والد نے بھانجے کو گلی میں فائر کیا اور بیٹی کو گھر میں فائر کر کے قتل کر دیا، اور اپنے 2 چھوٹے بچے لے کر وہ بندہ بھاگ گیا. اب ہم بیہائنڈ دا سین اگر دیکھیں تو ماریہ یہ جو غیرت کو ڈھال بنایا گیا ہے یہ صرف ایک ڈھال ہے. جو بیٹیاں ہیں نا وہ کبھی باپ کے کسی گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے قربان کر دی جاتی ہیں،
کہیں بھائی سے کوئی لڑائی ہو گئی اور بھائی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس قتل کے بدلے کہا یہ جاتا ہے کہ تمہاری جو ہے باپ یہ پیش کر دیتا ہے کہ میری بیٹی کو لے جاؤ یا میری 2 بیٹیوں کو لے جاؤ، تم لوگ مارنا چاہتے ہو مار دو. اور پھر ظاہری سی بات ہے اس مارنے کے لیے سب سے کمزور جو چیز ہے وہ عورت ہے اور سب سے مضبوط ڈھال ہے غیرت، کہ جی ہم نے غیرت کے نام پہ بیٹی کو قتل کر دیا. یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بانو کو جب لے کر جایا گیا تو بانو کے چہرے پہ جو اطمینان تھا وہ میں یہاں گناہ کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کروں گی، کیونکہ جب ایک قانون آئین اور کوئی چیز ہمیں روایت اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کو بھی لے جائیں اور لے جا کے قتل کر دیں، بانو کے چہرے پہ جو اطمینان تھا آپ یقین کریں کہ جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان سب کا کہنا یہ تھا کہ اس اطمینان نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. وہ سوال تھا اس کی آنکھوں میں کہ آخر کب تک ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ قتل کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سردار شیرباز صادق زئی کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو وہ پرائیویٹ گاڑی میں آئے جی 2 روزہ ریمانڈ دیا گیا. ریمانڈ کے بعد صادق زئی کو جب دوبارہ 2 روزہ ریمانڈ کے بعد ATC میں پیش کیا تو میں وہیں پہ موجود تھی اور میں نے سب سے پہلے یہ چیز سوچی کہ سردار جس ہجوم میں لوگوں کے آیا ہے، جتنا پروٹوکول کے اس کے قبیلے کے سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، بڑے ٹشن ٹاش تھے سردار صاحب اور بڑے فریش تھے. میں وہاں رپورٹنگ کر رہی تھی اور ہم ان کے انتظار میں وہاں گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میرے چہرے کا کہنا چاہیے کہ برا حال ہو چکا تھا وہاں پر بیٹھ کے، لیکن سردار صاحب اتنے فریش آئے تھے لگ نہیں رہا تھا. میں نے صاحب تنزیہ الفاظ میں استعمال کیا ہے کہ سردار صاحب جو ہیں وہ اتنے فریش آئے تھے کہ وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ تھانے اور اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کیس جو ہے ابھی آگے کس طرف اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ ہمیں تفصیل سے اس کو ایکسپلین کیا. ہم اس پہ فالو اپ دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہم ایک بریک لیں گے. جب واپس آئیں گے تو پھر ذکر کریں گے غزہ کا، کیونکہ وہاں پر جہاں ایک طرف قحط سالی ہے، بچوں کو سسٹمیٹکلی جو ہے کھانا روک کے سٹارو کر کے مارا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ ذکر بھی ہے کہ شاید فرانس اور اب آگے جا کر اس فلسطین کو بطور اسٹیٹ ماننے بھی جا رہا ہے. پروگرام کیا